بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نا پوڑیوں میں ایک دوائی بنا کے دیتے تھے، کوٹ کے دیتے تھے، کہتے تھے فلاں چیز کا دلیا لے لو، اس دلیے کو رات کو پکا کے رکھ دو، صبح یہ پوڑیاں چھڑک کے، اگر تو شوگر نہیں میٹھا ڈال دو، شوگر ہے میٹھا نہ ڈالو، چھڑک کے کھا لو۔ صرف ایک پوڑیا، اور ہمیشہ دیتے ہی ایک پوڑیا تھے۔ لوگ کیا کرتے، کسی دوسرے کو بھیج کے دوسری پوڑیا لیتے تھے، ایک چہرے کو ایک پوڑیا دیتے تھے، اور وہ حیران ہوتے تھے کہ تم دوسری پوڑیا لیتے کیوں ہو؟ اس ایک پوڑیا سے تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، صرف ایک پوڑیا سے۔ اور لوگ چند بار کھا لیتے تھے، بعض لوگ چند دن کھا لیتے تھے، بعض لوگ چند ہفتے استعمال کر لیتے تھے، لیکن فائدہ ایک پوڑیا سے واقعی ہوتا ہے اور دائمی ہوتا ہے، عارضی نہیں ہوتا۔ اب وہ پوڑیا کون سے، ان سے کون لے؟ وہ دوا کون دریافت کرے؟ دوا دینے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ جتنے پیسے دے جائیں، پیسے نہیں لوں گا، دوا کے پیسے میرے لگتے ہیں، جتنے دے جائیں آپ دے جائیں، لیکن میں دوا نہیں بتاؤں گا۔ کن جتنوں کے ساتھ، کن کوششوں کے ساتھ، کن محنتوں کے ساتھ یہ دوا حاصل کی، وہ ایک لمبی داستان ہے، ایک کہانی ہے۔ اس کے لیے کتنے چکر لگانے پڑے، کتنا مال لگا، کتنی جان، کتنی منتیں، کتنی زاریاں، کتنی خوشامتیں، کتنی درخواستیں، اور ان کے ساتھ کتنی نسبتیں جوڑنی پڑیں، نسبتیں جوڑنی پڑیں۔ دوا مل گئی، میں نے بھی فیصلہ کیا کہ اس دوا کو میں نے نہیں چھپانا، اور اس دوا کو لوگوں کو بتانا ہے، پکار پکار کے بتانا ہے، پکڑ پکڑ کے بتانا ہے، منت کر کر کے بتانا ہے۔ کیوں؟ یہ دوا آج اس روگ کے لیے نہایت مفید ہے جس روگ کا علاج دنیا میں نہیں ہے بھی تو عارضی۔ دوا کھائی، علاج، دوا چھوڑ دی، پھر ویسے، اور بے شمار تو ایسے ہیں جن پہ وہ گولیاں اور دوائیں بھی اثر کرنا چھوڑ جاتی ہیں۔ ایک شخص مجھے ملا، مجھے کہنے لگا کہ آپ سنا ہے فطری علاج کرتے ہیں اور قدرتی دوائیں دیتے ہیں، کیا آج بھی فطری علاج ہے؟ دنیا کہاں، سائنس کہاں، چاند تک پہنچ گئی، اور آج بھی ہم وہ چھوٹے چھوٹے ٹونے ٹوٹکے۔ تو میں نے اس سے کہا یہ ہماری معلومات کی کمی ہے۔ ساری سائنس پھر سے فطری علاج کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فطرت کی طرف، آرگینک فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ساری سائنس، ساری سائنسی زندگی اور سارا سائنسی نظام فطرت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ میں آج آپ کو ایک فطری ٹوٹکا دینے لگا ہوں، بالکل صحت مند ٹوٹکا۔ آئیں پھر ایک تحفہ دیتا ہوں، جس تحفے کو انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے اور ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یہ دیکھیے میرے پاس دلیا ہے جو کا، میں نے یہ دلیا بنایا ہوا ہے، جو کا دلیا۔ یہ دیکھیے جو کا دلیا ہے، اور اس طرح پتلا بنائیے گا، یہ دیکھیں بہت گاڑھا نہ بنائیے گا، اور اگر شوگر ہے اسے پھیکا بنا لیں، اور طبیعت چاہے شکر کا میٹھا ڈال دیں، طبیعت چاہے شہد کا میٹھا ڈال دیں۔ اب میرے پاس اگلی دوسری چیز کیا ہے؟ اگلی دوسری چیز السی کے بیج ہے۔ کیا حسن کا نظارہ ہے، اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھیے، اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھیے۔ یہ خود خوبصورت بیج ہے، اپنے حسن میں بیج ہے، خوبصورت ہے۔ اب ایک کرم نوازی اپنے اوپر کیجئے، ایک چمچ، یہ چمچ چھوٹا ہے، ایسے 2 چمچ، یہ چمچ چھوٹا ہے، ایسے 2 چمچ ہوں، یہ 2 چمچ کے برابر میں دوا لے رہا ہوں، 2 چمچ کے برابر یہ دوا میں لے رہا ہوں، 2 چمچ کے برابر۔ اب آپ نے اس سے کرنا ہے کہ اس کو ہلکا سا کوٹنا ضرور ہے، کوٹیں، یہ دیکھیں، اس کو کوٹیں، آپ کوٹتے رہیں، ہلکا 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 اس کو کوٹتے رہیں۔ ایسا کوٹتے ہوئے اگر ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دوں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، بس یہ چھوٹی سی مبارک آیت ہے، والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اگر میری زیر زبر کمزور ہو تو قرآن پاک کو دیکھ لیجئے گا۔ اچھا یاد رکھیے گا، یہ جو وظیفہ میں نے بتایا نا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، صرف 11 بار۔ جس کو نیند نہیں آتی، جو ٹینشن میں ہے، جو ہائی بلڈ پریشر میں ہے، جو سخت ڈپریشن میں ہے، کھاتے ہوئے، اس کو بناتے ہوئے اور ویسے بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ آپ اس کو کوٹیں،
और इसको बारीक पाउडर बना लें, बिल्कुल बारीक कर लें। और जब आप बारीक कर लेंगे, इसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे, तो ये बहुत लाजवाब चीज बन जाएगी। ये चंद बीज उड़े हैं, ये देखिए, मैं उनको इकट्ठा कर रहा हूं। ये देखिए, हाथ ऊपर दे दे और इसको कूटें। अब ये बारीक हो गया। इस बारीक शुदा पाउडर को आप ऐसे छिड़क लीजिए। ये कुछ थोड़ा सा कम बारीक हुआ है, आपने इससे ज्यादा करना है। ये देखिए, अब एक बेहतरीन लजीज और लाजवाब एक डिश है जो सेहत की पुकार है, जो रूठे हुए दिल को मनाने के लिए और उलझे हुए दिमाग, सुर्ख आंखें और भूचाल ज़दा दिमाग और जिस्म, जिसमें गुस्सा, हाई ब्लड प्रेशर और ज़िंदगी, बस आप इसको थोड़ा सा हिला लीजिए, मिला लीजिए। मिला लिया, हिला लिया। अब एक एक चम्मच इसको खाना शुरू करें, नहार मुंह इसका नाश्ता करें, इसका नाश्ता करें। जौ का दलिया, बिल्कुल सादा जौ, कोई जौ का दलिया ऐसा नहीं लेना जो मसनूई हो। सादा जौ का दलिया आप बना लें, इतना पतला। अलसी के बीज, इलसी भी कहती हैं, अलसी भी कहते हैं, आम मिलते हैं आपके हर्बल स्टोर में, दुनिया के हर मुल्क में, हर खित्ते में मिलते हैं। जौ के दलिए में डालें, सुबह नहार मुंह ले लें। सिर्फ 3 लोग ये दलिया खाएं, सिर्फ 3 लोग। एक वो जो हाई ब्लड प्रेशर से मायूस हो चुके हैं कि अब दवाएं भी मेरा साथ छोड़ गई। दूसरा वो लोग जो नींद जिनसे रूठ गई है, रातों को नींद को पुकारते हैं लेकिन नींद उसकी आवाज़ नहीं सुनती, नींद की गोलियां भी साथ छोड़ गई, नींद नहीं आती। तीसरा, जिनको टेंशन, डिप्रेशन, और वो बेचारे घबरा गए हैं। सिर्फ 3 लोग इसका सुबह नाश्ता करें, खूब मज़े लेके करें। एक एक नवाला मुंह में डालें, उसको चूसें, उसको चबाएं, उसका जायका लें, उसका मज़ा लें। फिर अगला निवाला। आप चंद दिनों में पहली खुराक में अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के राज देखेंगे। आपका मन बोलेगा, आपकी रूह बोलेगी, आपका अंदर का निज़ाम बोलेगा, और दे, और ये मसनूई चीज़ें मुझसे हटा दे। फितरत को पुकार, फितरत को तलाश कर। तो ये फितरत का सफ़र जारी रखना है, भूलना नहीं है। सिर्फ जौ का दलिया, अलसी के बीज 1 बड़ा चम्मच पीस के रात को जौ का दलिया बना के रखें। सुबह उठ के अगर सर्दी है जौ का दलिया गर्म कर लें, अगर गर्मी है ताज़ा रहने दें, अलसी के बीज डाल के इस्तेमाल करें तजर्बा। 3 लोग, और 3 लोग इंशाल्लाह हैरत अंगेज फटी आंखों से देखेंगे ये तोहफा अब से पहले क्यों ना मिला। लेकिन देर आया दुरुस्त आयत, अगर देर से मिल गया तो इंशाल्लाह दुरुस्त था। बढ़ें, फितरत का हाथ पकड़ें और छोड़ना नहीं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।